بربریت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فلسطین پر تاریخ کی بدترین بربریت روا رکھی گئی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں شدید شمولیت سے جو آج اپنے قید کے نام پر منہ توڑ دی جو تبلیغ لڑا رہے تھے، اسے اتحاد کرنے کی، اسے سفارتی رابطے کرنے کی بات سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جن بچوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ان پر آگ و آہن کروائی جا رہی ہے، نمازیں تحمیلیں کی جا رہی ہیں، فلسطین میں ظلم کر کے اسرائیل ایک مرکز میں نظام ہو گیا، دنیا بھر کے بہت سے انسانوں کو چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف اٹھ پڑے۔ یونیو کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یونیو کی جو ادارہ ہے جو امن و امان سلامتی یہ لوگ بدریوں کی آخری توٹی بن چکا ہے، اس کے سلامتی کونسل ایک گلاوت کونسل بن چکی ہے، کوئی کردار ادا نہیں کرے گا، اپنا مائنڈ کے ذریعے فلسطینی جو مقاومت کر رہے ہیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، مرد، سب کے ساتھ اتنی مقاومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور ان کے ساتھ جس طرح سے وہ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں یا جس طرح سے وہ ان کے لیے صدا کو بلند کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ اسی طرح اسرائیلیوں سے جنگ کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان پر پتھر برساتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں تو لہٰذا ہم صرف مرد کے نعرے لگا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایک ایسا لشکر ترتیب دے کہ جو اسرائیل کے لیے فلسطین کی طرف سے جا کے جنگ کرے اور فلسطین کو آزاد کرے۔ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ فلسطین کی صورتحال پر یو این او سے کیا مطالبہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر مسائل کی جڑ ہی یونائٹڈ نیشن ہے۔ یونائٹڈ نیشن جو دنیا میں قیام امن کے لیے بنائی گئی تھی، اس نے کہیں پر بھی امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اقوام عالم پر ایک بوجھ ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین وہاں پر امن قائم کرنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ وہاں انصاف کا مسئلہ ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ دو قومیں لڑ رہی ہیں، بلکہ وہاں ایک قوم نے دوسری قوم کو غصب کیا ہے، دوسری قوم کے حقوق کو سلب کیا ہے، وہاں ان کی زمینوں کو غصب کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر امن کی بات کرنا ہی ناجائز ہوگی، یہاں پر انصاف کی بات ہونی چاہیے، جو جس کی چیز ہے وہ اس کو دی جائے۔ فلسطین ہمیشہ سے فلسطینیوں کا ہے اور ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور اسرائیل ایک غاصب اور جعلی ریاست ہے۔ لہٰذا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہم پاکستان کے عوام، نوجوان، بزرگ، ہماری مائیں بہنیں آج اس مظاہرے میں اور آپ سب احباب یہاں پر شریک ہوئے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں، عوام فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اس مشکل گھڑی میں بھی ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے بھی پاکستانیوں نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ اگر وقت آیا اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں پر بنفس نفیس جا کر بھی فلسطینیوں کی مدد کرنی پڑی تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور بنفس نفیس بھی وہاں جا کر ان کی مدد کریں گے اور غاصب صہیونیوں کو اس سرزمین مقدس سے کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ ارض مقدس ہے، وہاں سے نکال باہر کریں گے انشاءاللہ۔ OIC کے بارے میں OIC جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ صرف اپنے ہی چند جو ذاتی مفادات کو اس نے رکھا ہوا ہے بالائے طاق، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہیں شام کے خلاف قرارداد پیش کرنی ہو تو OIC اور عرب لیگ سامنے آ جاتی ہے، کہیں پر کسی اور مسلم کسی حکومت قطر کے خلاف کبھی سعودی وہاں پر کوئی کرنا ہو تو قرارداد آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے فلسطین کے لیے OIC بھی ایک ڈمی ادارہ بن کر رہ گئی ہے، جبکہ OIC کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ وہ قبلہ اول کا دفاع کرے گی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ ہماری امیدیں ان سے نہیں ہیں، ہماری امیدیں ہم کیٹیگوریکلی بتاتے ہیں کہ ہماری امیدیں فلسطین کے اندر موجود اسلامی مزاحمت سے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو ہمارے مزاحمت کار ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے گزشتہ شب بھی 100 راکٹ جو ہے وہ صہیونی ٹھکانوں پر مارے ہیں، ہم اپنی امیدیں ان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں اور ہماری سپورٹ بھی ان کے لیے ہے اور ہم پاکستان سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کی اسلامی مزاحمت کو ہمیشہ حمایت کریں گے، اس کی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو ایک سوال اور ہے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاہدہ طے پایا گیا تھا اس میں عمل درآمد کیوں نہیں ہوا ابھی؟ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی معاہدہ طے پایا ہے، اس طرح کے کوئی معاہدے طے نہیں پائے۔ ایک کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا 1977 میں جو وہ مصر نے کیا تھا، اور پھر ایک 93 کے اندر اوسلو اکارڈ ہوا تھا جو PLO نے کیا تھا۔ PLO فلسطینیوں کی ایک جماعت ہے، پورا فلسطین نہیں ہے۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ ان کا وطن آزاد ہو، قبلہ اول بیت المقدس آزاد ہو، نہ صرف یہ فلسطینی مسلمان بلکہ فلسطینی مسیحی
और फ़लस्तीनी यहूदी जो मकामी यहूदी हैं फ़लस्तीन के, वो भी यही चाहते हैं। ये जो गैर मकामी यहूदी हैं, सेहुनी हैं, जो दुनिया से लाकर फ़लस्तीन में बसाए गए हैं, इनका ये मसला है कि इन्होंने आकर दूसरों की ज़मीन को काबिज़ हुए हैं, वहाँ पर कब्ज़ा किया है, वहाँ पर ये कत्ल गारत कर रहे हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। लिहाजा हम यही मुतालबा करते हैं कि इस तरह के जो नाम निहाद मुज़ाकरात थे जो 93 में हुए या 77 में हुए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इन मुआहिदों से उल्टा ही फ़लस्तीनियों को नुकसान हुआ है। जिसने भी किया है उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। लिहाजा इन मुआहिदों की आज कोई हैसियत नहीं है।